کانلا اتر پردیش کا ایک مشہور قصبہ ہے۔ تقریباً 1.5 صدی قبل وہاں مظفر حسین نامی ایک انتہائی خدا ترس عالم رہتے تھے۔ پورے علاقے میں ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ وعدے کے پابند اور زبان کے سچے ہیں، چاہے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ نہ وہ وعدہ خلافی کرتے تھے اور نہ ہی جھوٹ بولتے تھے۔ 1866 کا ذکر ہے، جناب اپنے کنبے کے ساتھ کانلا سے گنگوا جا رہے تھے۔ اس زمانے میں لوگ پیدل یا بیل گاڑیوں پر سفر کرتے تھے۔ ان کے خاندان کے لوگ بھی اسی طرح نکلے۔ راستے میں ڈاکوؤں کا ڈر تھا۔ ایک سنسان جگہ پر ان کے قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ حضرت نے جب محسوس کیا کہ ڈاکو حملہ کرنے والے ہیں تو وہ اپنی گاڑی سے اتر کر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گئے اور اس سے کہا، حملہ کرنے سے پہلے ایک بات سن لو۔ سردار نے پوچھا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں تمہارے ساتھ ایک معاملہ کرنا چاہتا ہوں۔ سردار نے پوچھا، کیا معاملہ کرنا چاہتے ہو؟ حضرت نے فرمایا، تمہیں روپیہ، پیسہ، زیور اور قیمتی سامان چاہیے تو تمہاری یہ غرض بغیر حملہ کیے پوری ہو سکتی ہے۔ تم ہماری عورتوں کو مت چھیڑنا، نہ ہاتھ لگانا۔ ہم اپنا سارا قیمتی سامان تمہارے حوالے کر دیں گے۔ سردار رضامند ہو گیا اور اس کے ساتھی ایک طرف بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب گھر والوں کے پاس آئے اور کہا، جس کے پاس جو زیور، پیسہ یا قیمتی سامان ہے مجھے دے دو، کوئی بھی چیز اپنے پاس نہ رکھو۔ عورتوں نے سب کچھ جمع کر کے مولوی صاحب کے حوالے کر دیا۔ وہ سارا اثاثہ لے کر سردار کے پاس گئے اور کہا، بھائی دیکھو میں سارا سامان لے آیا ہوں۔ سامان کی گھٹی ان کے حوالے کرنے کے ساتھ ہی ڈاکوؤں کا شکریہ بھی ادا کیا اور انہوں نے ان پر اعتبار کیا اور عورتوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ڈاکو سامان لے کر خوش ہو گئے اور مولوی صاحب کا قافلہ گنگوا کی طرف چل پڑا۔ یہ قافلہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ قافلے کی عورتوں میں خسر پسر شروع ہونے لگی۔ مولوی صاحب نے پوچھا، کیا بات ہے؟ پہلے تو عورتیں ہچکچائیں، لیکن جب مولوی صاحب نے سختی سے پوچھا تو ایک بی بی نے بتایا کہ فلاں لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے گلے کا ہار کپڑوں کے نیچے چھپا لیا تھا، اس لیے وہ میرے پاس بچ گیا۔ یہ سنتے ہی مولوی صاحب نے گاڑی رکوائی اور نیچے اتر کر اس لڑکی کو کہا، بی بی یہ تو وعدہ خلافی ہے۔ ہم نے ڈاکوؤں سے وعدہ کیا تھا کہ سارا زیور اور مال انہیں دے دیں گے، اس لیے یہ زیور تو ان کا ہو چکا ہے، لاؤ یہ مجھے دے دو، میں اس ڈاکو کو دے دوں۔ اس نیک بی بی نے وہ گلے کا ہار مولوی صاحب کے حوالے کر دیا۔ مولوی صاحب تیز تیز قدموں سے واپس پہنچ گئے جہاں ڈاکوؤں کو چھوڑا تھا۔ ڈاکو نے مولوی صاحب کو تیزی سے اپنی طرف آتے ہوئے سمجھ گئے کہ مولوی صاحب کو کہیں سے مدد مل گئی ہے اور وہ اپنا سامان لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس خیال سے انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ یہ دیکھ کر مولوی صاحب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہا، نہ میں تمہارا پیچھا کر رہا ہوں اور نہ میرے لڑنے کا ارادہ ہے، بلکہ تمہاری ایک امانت لوٹانے آیا ہوں۔ ہتھیار رکھ دو اور اپنی امانت مجھ سے لے لو۔ یہ کہہ کر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس پہنچ گئے اور اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، بھائی میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں اور تمہاری امانت واپس کرنے آیا ہوں۔ ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنا روپیہ، پیسہ اور زیور وغیرہ تمہارے حوالے کر دیں گے، لیکن افسوس کہ ایک بچی نے اپنا گلے کا ہار اپنے کپڑوں میں چھپا لیا تھا۔ اب تم یہ لے لو اور وعدہ پورا کرنے پر جو قصور ہم سے ہوا اسے معاف کر دو۔ بچی سے نادانی ہو گئی تھی۔ مولوی صاحب کی بات سن کر ڈاکوؤں کا سردار حیران رہ گیا اور بولا، آپ مولوی مظفر حسین تو نہیں ہیں؟ اس علاقے میں ان کے سوا کوئی اور تو ایسا سچا آدمی نہیں۔ مولوی صاحب نے فرمایا، ہاں بھائی، مظفر حسین میرا ہی نام ہے۔ یہ سنتے ہی ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا اور مولوی صاحب کے قدموں میں گر کر کہنے لگا، مولوی صاحب آج سے میں اس کام سے توبہ کرتا ہوں، اللہ سے دعا کریں کہ مجھے معاف کر دے۔ دوسرے سارے ڈاکوؤں نے بھی اپنے اس کام اور سارے گناہوں سے توبہ کر لی اور مولوی صاحب کے قافلے سے لوٹی ہوئی ایک ایک چیز واپس کر دی اور عہد کیا کہ آج تک جن لوگوں کو لوٹا ہے یا انہیں تکلیف دی ہے انہیں تلاش کر کے ان سے چھینا ہوا سامان اور روپے واپس کر دیں گے یا ان سے معافی مانگیں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، ایماندار شخص وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال و جان کو محفوظ سمجھیں۔ ایمانداری ایک ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ آپ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ ہر کام ایمانداری سے سر انجام نہیں دیتے۔ ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے۔
اس لیے ہمیں اپنے آپ سے عہد کرنا ہوگا کہ ہم آج کے بعد جو بھی کام کریں گے وہ ایمانداری سے کریں گے، چاہے اس کام میں ہمیں نقصان ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم ایمانداری کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔